السلام علیکم ناظرین، پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں بدلاؤ لایا ہے۔ یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے، گزشتہ 12-15 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان پاکستان کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ دونوں طرف سے سفارتی چینل موجود ہونے کے باوجود سفارتی چینل کو استعمال نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے اس سے پہلے محمد صادق خان کے تھرو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا افغانستان کے لیے، اور مذاکرات 3 دن سے لگاتار وہ کر رہا تھا، مگر پاکستان نے سیکیورٹی بیسڈ معلومات پہ اسی ٹائم جب محمد صادق کابل میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کر رہے تھے، اسی اثنا میں پاکستان نے ایئر اسٹرائک کر دیا تھا، جس میں پاکستان کو سیکیورٹی بیسڈ معلومات تھی کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ پکتیہ، برمل میں اور خوست کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ تو پاکستان نے فضائی کارروائی کی جس میں 30 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر سے دوسری طرف سے پھر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جو فضائی حملہ ہے یہ افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں شمالی وزیرستان کے پاکستان کے مہاجرین جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، عورتیں اور بچے۔ اس کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا 27-28 دسمبر کو، اور معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی سفارتی چینل استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ پاکستان میں سفارتی سطح پہ ایک فون ہی کرنا تھا یا افغانستان کی طرف سے ایک فون ہی آنا تھا، مگر اس چینل کو استعمال نہیں کیا گیا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ کشیدگی میں جو اضافہ ہے وہ پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان اس موجودہ طالبان کے ساتھ، جن کو پاکستان نے تقریباً 2 عشرے سپورٹ کیا، اب ان کی سپورٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا ٹی ٹی پی جو کلدن جماعت کی تنظیم ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو پناہ نہ دیں، ان کو اپنے علاقوں سے نکالیں۔ یہ آپ کی سرپرستی میں آپ کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کر کے آسانی سے واپس نکل جاتے ہیں۔ افغانستان اس کو مسلسل ڈینائی کرتی رہی، مگر 2021 میں پاکستان نے جب افغان طالبان سے مذاکرات کیے تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو افغان طالبان نے کہا تھا کہ ہم افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کلدن جماعت کو غیر مسلح کر دیں گے، اور جو بارڈر پہ ہیں ان کو ہم شفٹ کر دیں گے غزنی۔ تو اس حد تک پاکستان سے مذاکرات ہوئے تھے، جس کا پھر ہمارے وزیر دفاع نے بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ افغان حکومت 10 ارب روپے مانگ رہی تھی، جس کی ضمانت پھر وہ نہیں دے رہے تھے، وہ خاموش تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ہم کیسے کریں گے اس کو۔ 10 ارب روپے تو دے دیں گے، مگر کیسے کریں گے ڈیٹیل نہیں بتائی۔ حالانکہ وہ پھر افغان حکومت نے اس کی تردید کی کہ کوئی پیسہ نہیں لیا گیا۔ البتہ ایک خبر جو آئی کہ یو اے ای نے 10 ارب روپے جو ہے وہ غزنی میں آباد کرنے کے لیے پاکستانی مہاجرین جو ہے، یا یہ جو کہہ لیں کہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو پٹی سے آباد کرنے، غزنی میں آباد کرنے کے لیے 10 ارب روپے جو ہیں وہ یو اے ای نے دیے ہیں افغان حکومت کو۔ بہرحال اب معاملات بہت دور چلے گئے، اور پاکستان وہی 2021 کی ایک بات بار بار کر رہا ہے کہ افغان طالبان نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم ان کو غیر مسلح کر دیں گے، اور وہ ان کی نگرانی میں تھے۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو مسلح طالبان ہے وہ ہیبت اللہ سے، ملا ہیبت اللہ سے جو امیر ہیں، ان سے انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے، اور کافی عرصہ جو ہے یہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیسے یہ اپنے لیے خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ افغان حکومت نہیں چاہتی کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ اگر وہ کارروائی کرتے ہیں تو انہیں خدشہ ہے کہ وہ داعش کے ساتھ یا کسی اور تنظیم کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ اب ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 10-15 ہزار ہے، اب وہ تعداد جو ہے وہ افغانستان میں 20-25-30 ہزار کے قریب ٹی ٹی پی کے مسلح طالبان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں افغان طالبان نے 2.5 لاکھ افغان آرمی کو بھگایا تھا۔ 2021 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو افغان آرمی اشرف غنی کی جو حکومت تھی 2.5 لاکھ آرمی اشرف غنی کی تھی، جس پہ امریکہ نے سالوں سال 2 عشروں کے دوران جو ہے وہ تقریباً اربوں ڈالر لگائے تھے، ان کو لیٹسٹ دنیا کا اسلحہ فراہم کیا تھا، تمام تر تربیت جو تھی وہ امریکہ نے دی تھی، اربوں روپے جو ہے وہ انڈیا نے انویسٹ کیے تھے، اور افغان آرمی کو جو ہے انہوں نے ان پہ کافی ٹریننگ وغیرہ دی تھی۔ اس کے باوجود جو
10-12-15 ہزار جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان تھے وہ پاکستان کی مدد سے تھے، پاکستان کی بیک اس کو تھی، پاکستان کی سپورٹ ان طالبان کو تھی، یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ اس ٹائم پہ ان طالبان نے کابل پہ چڑھائی کی آخر میں، اور افغان کی جو آرمی تھی 2.5 لاکھ وہ بھاگ گئی، مطلب میدان چھوڑ کے وہ چلے گئے، افغان طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حالانکہ ریگولر آرمی تھی افغان حکومت کی، اربوں ڈالر اس پہ لگائے گئے تھے، بڑی پراپر ٹریننگ دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اب ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہیں، جو اس ٹائم میں افغانستان میں موجود ہیں، ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ تو افغان طالبان کا یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ پاکستان پریشان ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور افغان طالبان کی مدد سے ہی ہو رہا ہے۔ اب پاکستان نے 2 ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے، اور پاکستان نے جو ہے جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا، صفایا کا، آپریشن کا اعلان کر دیا تھا۔ اب آج بھی اس میں ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے پاکستان نے کہ متنی پشاور میں 8 ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ بازائی مومن میں 8 دہشت گردوں کو ان کے خلاف کارروائی کی گئی، وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور کرک میں 3 دہشت گرد جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، تینوں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ 6-7 جنوری 2025 کو پختونخوا میں الگ الگ آپریشن کیے گئے تھے۔ دہشت گردی کی موجودگی پہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ضلع پشاور کے علاقہ متنی میں انٹیلیجنس بیس کی بنیادوں پہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران جوانوں نے 8 ٹی ٹی پی کے طالبان کو جو ہے وہ ہلاک کیا۔ ایک اور انٹیلیجنس بیس آپریشن میں ضلع مومند کے علاقہ بائی میں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 ٹی ٹی پی کے طالبان کو ہلاک کیا گیا۔ ضلع کرک میں جوانوں نے 3 ٹی ٹی پی کے اہلکاروں کو جو ہے وہ ہلاک کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن پر 3 بہادر بیٹے لاسنائک حوالدار عباس علی عمر 38 سال رہائش ضلع غزر، نیک محمد نذیر عمر جو ہے وہ 37 سال ساکن سکردو ہے، اور نیک محمد عثمان عمر 37 سال یہ ضلع ڈسٹرکٹ اٹک کے رہائشی ہیں۔ تو یہ 3 بہادر جوان جو ہے سیکیورٹی بیسڈ آپریشن میں اس میں شہید ہو گئے، اور 19 افغان ٹی ٹی پی طالبان جو ہے ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے۔ تو باقاعدہ آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب پاکستان، چونکہ میں نے پہلے کہا تھا، ہم نے پہلے ہی اس پہ اپنے اگلی ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ مکمل اور پرزور ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب وہ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ان کارروائیوں سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ ایک پختونخوا کے علاقے میں اسپیشلی، جو یہ تو خیر اندرونی ملک میں ہو رہا ہے، اور اگر ہم افغانستان میں کرتے ہیں اس طرح کی کارروائی جو ایپیکس کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ افغان کے اندر بھی اگر ٹی ٹی پی کے طالبان سیکیورٹی بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان فضائی طور پہ یا اس میں افغان ایریا میں گھس کے زمینی کارروائی بھی کر سکتا ہے، فضائی کارروائی بھی کر سکتا ہے، اپنے دشمن کو نشانہ بنائے گی۔ ان سے ایک معاملات میں مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ پختونخوا میں اور کوئٹہ میں پھر حالات دہشت گردی کے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارا صوبہ پہلے سے ہی دہشت گردی کے زیر اثر رہا ہے، اور زیادہ تر شہادتیں پختونخوا میں ہی ہوئی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے شہید ہو گئے ہیں ان جھڑپوں میں، اور وہ بھی عام شہری، سیکیورٹی ادارے کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں اور عام شہری بھی بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں بدامنی صوبے میں دوبارہ زیادہ جنم لے گی، اور افغان حکومت کے ساتھ کوئی راستہ اگر اس کا نکلتا تو میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز ضرور نکالتے، اتنا بڑا ایکشن وہ نہ لیتے۔ دوسرا جو افغانستان کی جو پالیسی ہے 40-50 سال کی، وہ پاکستان نے اس بار مکمل طور پہ تبدیل کر دی ہے۔ اب پاکستان کسی بھی جہادی گروپ کو، کسی بھی مسلح گروپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں، جو ان کے نیشنل لیڈر ہیں، ان کو سپورٹ فراہم کرے گا، نہ کہ افغان طالبان کو۔ ان کو جن کا علاقہ ہے، جو وہاں پہ پراپر طریقے سے انتخابات ہوں گے اور اس میں وہ جیت کے آئیں گے، ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا۔
NRF جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ بنائی گئی ہے، شمالی اتحاد نے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کی یہی اطلاعات ہیں انٹیلیجنس کی جو مل رہی ہیں پاکستان کی مختلف ذرائع سے اطلاعات، کہ پاکستان NRF کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، اور ایسے گروپوں کو سپورٹ کرنے سے افغانستان میں امن بھی قائم ہوگا، اور طالبان کا جو ہے وہ مطلب ان کا خاتمہ بھی آسان ہوگا۔ وہ پاکستان کے بارے میں، افغان طالبان کے خاتمے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، وہ یہی سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کا خاتمہ بڑا آسان پاکستان کے لیے آسان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان طالبان کو کریٹ کرنے والے پاکستان ہی تھے، اور اب پاکستان کے ہاتھ سے یہ نکل گئے ہیں، مگر پاکستان پھر بھی ان کو کنٹرول کسی حد تک کر سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ معاملات زیادہ کھل کے سامنے آئیں گے۔ سفارتی تعلقات، اگر سفارتی چینل استعمال کیا ہوتا میرے خیال میں بہتر ہوتا۔ ایک تو سفارتی چینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، آپ اس ملک کو اٹھا کے کسی اور کونے میں نہیں رکھ سکتے، ملک تو وہیں رہے گا۔ اب وہاں کے لوگ جو بھی ہیں، جس ٹائم پہ ہیں، ان سے تعلقات رکھنا، ان سے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا، اس سے زیادہ آسانی ہوتی۔ مگر چونکہ اب بھی راستہ ہے کہ سفارتی چینل جو ہیں وہ استعمال کیے جائے، میز پہ بیٹھا جائے افغان طالبان کی طرف سے، پاکستانی حکام کی طرف سے، تو معاملات کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں 2025 میں، یہ جو فوج نے ایپکس کمیٹی میں جو فیصلہ کیا ہے کہ افغان طالبان افغان گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کارروائی کریں گے، اور جو پاکستان میں ہے یہ TTP کے خلاف، کلدن تنظیم کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو افغان حکومت کے وہاں پہ جو طالبان ہیں ان کے خلاف اگر ہر ماہ، ہر دوسرے ماہ کارروائیاں ہوتی رہی تو اس سے معاملات افغان طالبان کے اور پاکستان کے مزید بگڑیں گے۔ دوسری جو بڑی اہم خبر ہے ناظرین، افغان طالبان کو اب تک جو 2021 میں آئے ہیں، اب تک امریکہ نے یہ خبریں کھلے عام تھی نہیں، کیونکہ امریکہ افغان طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان جو ہے انہوں نے اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا ہے اور اٹھایا ہے، وہاں پہ امن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسلامی قانون جو نافذ کیا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، وہاں پہ کرائم کا ریشو، دیگر جو جرائم ہے، رشوت خوری، زنا، ان سب میں بڑی کمی آئی ہے، اور یہ امن جو ہے افغان طالبان نے اسلام نافذ کرنے کے بعد وہاں پہ امن لے کے آئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ $21 ارب ان 3 سالوں میں مسلسل جو ہے وہ امریکہ افغانستان کو فراہم کرتا رہا ہے، اور اب یہ $21 ارب جو بائیڈن کے جاتے ہوئے یہ بند ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ افغان حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے، ان کے جو وہاں پہ تعمیراتی کام ہے اور جو افغانستان کو دوبارہ بسانا تھا، ان میں جو جنگیں ہوئی تھی، اس حوالے سے جو پیسے مل رہے تھے، افغان طالبان نے کبھی اس کا ذکر کیا نہیں، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ افغانستان نے اپنی اکانومی جو ہے وہ خود ہی بوسٹ کی ہے اور یہ کمال کیا ہے۔ $21 ارب جو ہیں وہ افغان حکومت کو امریکہ نے دی ہیں۔ اس کی ایک خبر جو ہے وہ چھپی، اور ایلن مسک نے وہ ڈیٹیل پھر شیئر کی کہ یار افغان طالبان کو امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ کیسے دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے آنے سے یہ جو 48 ملین ڈالر جو ہے افغان حکومت کو ہر ہفتے ملتے ہیں، ایک تو وہ رک جائیں گے۔ اس کے رکنے کے ساتھ افغانستان میں پھر تھوڑا پرابلم آئے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی رقم ہے، یہ ایک خطیر رقم ہے۔ 48 ملین ڈالر جو ہے ہر ہفتے افغان حکومت کو ملتے ہیں، تو 48 ارب روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس سے افغان حکومت اپنی اکانومی کو بھی بہتر کر رہی تھی، اور اپنے معاملات جو سرکاری معاملات ہیں وہ بھی چلا رہی تھی۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد 20 جنوری کو آتے ہیں، وہ یہ 48 ملین جو ہفتہ واری مل رہی ہے افغان طالبان کو، اس کے بند ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایلن مسک نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ طالبان کو کیسے جا رہا ہے۔ تو ویسے بھی ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے پیسے جو ہے بچت کی جائے، جنگیں نہ ہوں، اور پیسہ جو ہے وہ امریکہ میں رہے۔ اب یہ پیسہ لگ ایسے رہا ہے کہ افغانستان پہ یہ پابندی بھی لگ جائے گی۔ ایک تو اس کی ابھی تک ریکگنیشن نہیں ہوئی، افغان حکومت کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، اور اوپر سے یہ فنڈ جب بند ہو جائے گا تو بدامنی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ پیسے جو مل رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ اب وہ استعمال کیسے کر رہے تھے، کیسے نہیں کر رہے تھے، وہ افغان حکومت کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کو عوام کے مفاد میں استعمال کر رہے تھے، اس کو کس مد میں استعمال کر رہے تھے، یہ افغان حکومت بہتر جانتی ہے۔ پاکستان کا صرف ایک ہی ایشو ہے افغان طالبان کے ساتھ، جو میرے خیال میں افغان طالبان کو
ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے بعد اس کا ایک راستہ نکال لینا چاہیے تھا. افغان ٹی ٹی پی طالبان کو غیر مسلح کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ افغان طالبان کا بڑا ہولڈ ہے وہاں پہ. اور ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ مانتی ہے ملا ہیبت کو اپنا سربراہ اور ان سے بیعت کیا ہوا ہے، تو ان کی بات کو مانا جاتا ہے. اگر امن کے طریقے سے، پیار محبت سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کر دینے چاہیے تھے، نہ کہ اتنی بڑی ایک کاسٹ پھر ادا کرنا پڑے افغان طالبان کو، یا پاکستان سے اتنی بڑی دشمنی مول لینا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا افغان حکومت کے لیے، افغان طالبان کے لیے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے 2025 میں مزید معاملات کس رخ پہ بیٹھتے ہیں. فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، جو افغانستان کے ساتھ پڑوسی ہیں، ایران وہ بھی ناخوش ہے، تاجکستان وہ بھی ناخوش ہے، پاکستان وہ بھی ناخوش ہے. چائنا کے ساتھ تھوڑے تعلقات انہوں نے بنا لیے، اور آگے پیچھے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہو گئے، انڈیا کے ساتھ ان کے اچھے ہو گئے، مگر بارڈر پہ ان کے تعلقات سٹل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو جب انڈیا انفلوئنس کرتا ہے افغانستان میں، تو پاکستان اس چیز کو بہت باریکی سے دیکھتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل افغان طالبان کے قریب جا رہا ہے. میرے خیال میں افغان طالبان سے پاکستان کی دوری ایک یہ بھی اشارہ تھا جو انڈیا وہاں پہ دوبارہ آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور طالبان کے ساتھ ان کی جو سفارت خانہ وغیرہ قائم کر رہا ہے. تو پاکستان کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک ہمارے بارڈر کا دشمن جو آپ کے ایریا میں اس کا بارڈر بھی نہیں لگتا، وہ آپ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتا ہے، اور آپ کا ایک قریبی دوست جو ہے اس کو آپ ناراض نہیں کر سکتے. آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. جب آپ بیلنس نہیں رکھتے پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں جیسے پاکستان اور افغان طالبان کے حالات بن گئے. تو آگے چل کے افغان طالبان جو ہے، لاکھوں افغان مہاجرین اس ٹائم پہ پاکستان میں جو تھے وہ افغانستان چلے گئے. سال 2023 میں 7,95,000 لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک چلے گئے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن آ گیا ہے. اس لیے پاکستان نے 7,95,000 افغان مہاجرینوں کو 2023-2024 میں اپنے وطن واپس بھجوا دیے. افغان سفیر جو یہاں پہ ہے انہوں نے ایک گلہ کیا ہے کہ 800 جو افغان ریفیوجی تھے، جو مہاجرین تھے یہاں پہ، جن کے ڈاکومنٹ وغیرہ برابر تھے، ان کو جو ہے پاکستان نے اسلام آباد میں گرفتار کیا ہے. ان کی فیملی ان کے انتظار کر رہی ہے، اور یہ UNHCR کے قانون کے خلاف ورزی ہے. اور پاکستان کا موقف ہے کہ اب NOC جو ہے اسلام آباد میں لیا جائے گا، تبھی یہاں پہ رہ پائیں گے، کیونکہ پاکستان کو اسلام آباد میں افغان مہاجرین کو اب مزید وہاں پہ رہنے نہیں دے رہے. ایک آرمی چیف جو ہے فصیح اللہ فطرت، جو افغانستان کے آرمی چیف ہیں، وہاں کی ریگولر آرمی ہے نہیں، مگر افغان طالبان نے چونکہ پورے افغانستان میں 2.5 لاکھ آرمی کو بھگایا ہوا ہے، اس لیے بڑا نام ہے افغان طالبان کی آرمی کا. تو جو ان کے سربراہ ہیں فصیح اللہ فطرت، انہوں نے کہا ہے کہ 2 برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ مہاجرین کے ساتھ ظلم زیادتی بند کر دیں، اس کو رضاکارانہ طور پہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ آنے دیں. ایک انہوں نے بھی یہ بیان داغا ہے. کل انشاءاللہ مزید آگے جا کے مزید ڈیٹیل لے کے آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.